ہم سے زیادہ دوگلا نہیں ہو سکتا۔ مومن نے جیسے لڑنے کی ٹھان لی ہوئی تھی، ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ کہا، وہ دودھ کا دھلا بھی نہیں ہے، ہم بھی کیچڑ اچھالنے والوں میں سے ہیں۔ ایمان سلاد کو کانٹے سے گریوی میں ڈپ کرتے ہوئے یہ ٹینس میچ غیر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی میرے خاندان پر بری نظر ڈالے گا تو میں کیچڑ اچھالنے سے بدتر بھی کر سکتا ہوں، بغیر کسی افسوس کے۔ تہا نے اپنی پلیٹ اور کانٹا دیکھے بغیر ایک ملازم کو تھما دی۔ آپ کے اسی رویے کی وجہ سے میڈیا میں آپ لوگ اتنے انفیمس ہیں، یہ ایک فخر کی بات نہیں ہے۔ مومن نے ابلے انڈے کی سلائس اپنی جانب کی ہے۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی ایمان کا دل برا ہوا۔ یہ منگنی ناممکن تھی۔ اس نے مشروم چباتے ناگواری سے سوچا، تمہیں اچھائی اور برائی کا فرق کتنی جلدی آ گیا ہے برخوردار۔ تہا کی مسکراہٹ نہ معدوم تھی۔ اور آپ کو بھول چکا ہے ابا۔ مومن میں عقل نام کی شے نہیں تھی۔ تہا کے تاثرات کی سنگینی بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اس عمر میں غیر منگیتر شدہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے مداخلت کی، ملائکہ کہاں ہے؟ تہا یا ان کے بیٹے نے ایک کان نہیں دھرا اور زرینہ نے محض باہر کہا، تہا ابھی بھی کہہ رہے تھے۔ اتنی آسانی سے ایمان جاوید کو ہتکڑی نہیں لگ سکتی۔ چند نیوز چینلز پر اڑتی جھوٹی اور بے بنیاد خبریں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تہا اور زرینہ کے سامنے رئیسہ نے چائے رکھی جبکہ ایمان کی پلیٹ سے ٹھیک 4 انچ کے فاصلے پر اورنج جوس کا گلاس رکھ دیا۔ مومن کی کافی ایک اور ملازم ابھی لایا تھا۔ ایسا ہی صورت ہوگا اگر اس کا واقعی کسی کی موت میں ہاتھ نہ ہو، اور کیونکہ ایمان جاوید کی یادداشت بہت مناسب وقت پر چلی گئی ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مومن کی سیاہ نظریں لمحے بھر کے لیے ایمان کے چہرے پر پڑی تھیں، جانچتی ہوئی جیسے کوئی ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش میں ہو۔ ایمان نے گلاس لبوں سے لگانے سے پہلے ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی، پھر لمبا گھونٹ بھرا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر چلتے ہیش ٹیگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میڈیوسا ان فائر۔ سوچتے ہوئے ایمان کے دانت بھنج گئے۔ وہ انتہائی فضول ہیش ٹیگ پچھلے ہفتے منظر عام پر آیا تھا اور آگ پکڑ گیا تھا، اور یہ پن ناٹ انٹینڈڈ تھی، یعنی کہ یہ مذاق جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ تہا جتنا ہی ٹی وی کے نیوز چینلز بدلتے رہے، اس سے یہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی تھی کہ دنیا ایمان جاوید سے نفرت کرتی تھی۔ ہاں، کچھ لوگ تھے جو اس میڈیوسا کو وکٹم یعنی کہ مظلوم سمجھتے تھے، اور بہت سی عورتیں اس کے حق میں بولنے کے لیے کھڑی تھیں، لیکن وہ مراد علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ طلحہ مراد پاکستان کے سب سے بڑے نیوز اینکرز اور پروڈیوسرز میں سے ایک کا بیٹا، اور ایک جرنلسٹ جس نے 2 سال پہلے ایمان کو میڈیوسا سے تشبیہ دی تھی۔ وہ یونانی گورگن جس کے بالوں کی جگہ سانپ تھے اور نظریں پتھرا دینے والی تھیں۔ وہ ایک وائرل ہوئی ویڈیو تھی اور جیسے تہلکہ مچ گیا تھا۔ اس کے نام پر ایک انسٹاگرام کا ہیٹ پیج بھی تھا جس کے فالوورز اس کے اپنے بزنس اکاؤنٹ کے عادی تھے۔ اتنی نفرت شاید ہی اس نے اپنے لیے تصور کی ہو۔ ہاں، وہ امیر تھی، ہاں کبھی فضول خرچ بھی رہی ہوگی، ہاں یہ بھی سچ تھا کہ اس اپنی ظاہری خوبصورتی پر بے حد مان تھا، لیکن وہ تو ہر لڑکی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ساری زندگی انٹرنیٹ پر لوگوں کو دیکھنے کے لیے دستیاب تھی۔ اس سے ہمدردی رکھنے والے بھی بہت تھے، مگر وہ ہیٹ اکاؤنٹ اس کی برداشت سے زیادہ تھے۔ وہاں اپنی زخمی لاش جیسے دکھنے والی تصویر جو کسی طرح پولیس والوں سے لیک ہو گئی تھی، اور اس کے نیچے ہنسنے والے ایموجیز دیکھنا کربناک تھا۔ کتنے ہی بے حس لوگ تھے جو کمنٹس میں یہ اسی قابل ہے، ویل ڈیزروڈ، اور بہت اچھا ہوا قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، ایسے جیسے وہ کسی باپ کی بیٹی یا کسی کی بہن تھی ہی نہیں۔ وہ ایک لڑکی تھی، نہ ایک انسان۔ وہ ایک ڈائن تھی جسے کم عمری میں اس کی قابلیت سے بڑھ کر اثاثے اور جائیداد مل گئی تھی۔ یا یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے، یا ان کی ہر بات میں سچ تھا، لیکن ایمان کو دانت ایک دوسرے میں بہت زور سے پیوست کیے، کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اور اب جب کسی طرح ایمان کے اس کیس سے مشتبہ ہونے والے چکر کا پتہ مراد علی کو لگ گیا تھا تو وہ منہ پھٹ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ اسے پوری میڈیا میں پھیلا رہا تھا۔ بندہ مشہور ہو لیکن اتنا بھی نہیں۔ انسپکٹر مرزا پرسوں میرے اپارٹمنٹ پہنچا ہوا تھا۔ مومن کے الفاظ نے اسے اپنے خیالات اور تہا کو اپنی کرسی سے باہر نکالا۔ تم نے بہت جلدی نہیں مطلع کر دیا؟ تہا کی سنہری آنکھوں میں شرارت ہے۔ کل میں مصروف تھا، پرسوں بھی اس نے میرے چند کاموں میں ٹانگ اڑائی تھی، اس لیے مجھے اسے تھوڑا سمجھا کر واپس بھیجنا پڑا۔ مومن کے لب کونوں سے اوپر کو مڑے ہوئے تھے جیسے کوئی اطمینان بخش منظر یاد آیا ہو۔ تم نے کیا کیا ہے مومن؟ تہا ابرار؟ وہ تہا انکل سے ہائی کورٹ وکیل تہا ماجد ابرار بن چکے تھے، ترشت کرخت اور لہجے میں بے رحمی لیے۔ کچھ خاص نہیں، بس وہ اب دوبارہ میرے روم میٹ کو ستانے نہیں آئے گا۔ آنکھوں میں 3 ستارے تھے، ایک محظوظ چمک۔ تم نے کیا کیا ہے؟ سینئر اٹارنی نے سختی سے دہرایا۔ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔
اس نے کانٹا پلیٹ میں دھرا۔ اپنے روم میٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ احتشام کے اس بیوقوف بھتیجے کی تو اپنے 4 پوسٹر بیڈ پر اوندھے ہو کر پڑے اس بیوقوف بھتیجے کی کروٹ لیتے آنکھ کھلی۔ کسی نے مجھے یاد کیا ہے؟ آنکھیں مسلتے گرم رضائی کو تھوڑی سے اوپر چڑھایا۔ کرتے رہو۔ تکیہ درست کیا، پھر سر نیچے گراتے وہ دوبارہ سو گیا۔ اس پولیس والے کو اپنی حدود میں رہنے کی زیادہ ضرورت ہے، مومن نے سنجیدگی سے کہا۔ تم برخوردار ابھی اسی وقت یہاں سے گم نہیں ہوئے تو؟ اس سے پہلے کہ طاہا اپنی دھمکی پوری کرتے، زرینہ نے اپنا ٹوسٹ پلیٹ میں پٹخنے کے سے انداز میں گرا دیا۔ سوائے بولنے کے دونوں باپ بیٹے کو کوئی کام نہیں ہے۔ آنکھوں میں تیش اور ناگواری تھی، لہجہ ان کے برعکس پرسکون تھا۔ طاہا آپ نے کھا لیا ہے تو کام پر جائیں، گھر پرسکون ہو تھوڑا۔ مومن یہاں پر ایک مہمان بن کر آئے ہو تو مہمان ہی رہو، زیادہ فری ہونا ہے اور اتنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے چپ ہی اچھے لگتے ہیں اور ضعیف مرد اس سے بھی زیادہ۔ لڑکے اور ضعیف مرد کے چہرے کی شوقی تاثرات حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتے تھے۔ ایمان نے اپنی ہنسی چھینک میں چھپائی۔ میں 45 سے 1 دن اوپر کا نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد طاہا نے میز پر ہاتھ جماتے شکایت کی۔ پچھلے 23 سالوں سے میں یہی سنتا آ رہا ہوں۔ مومن باز نہیں رہا۔ زرینہ کرسی پیچھے دھکیلتے اٹھی۔ اصل میں ایک ملازم نے اسے کھینچا تھا، لیکن تاثر کچھ ایسے ہی تھا۔ اپنی ساڑی کا پلو کونی پر شاہانہ انداز میں موڑ کر ان دونوں پر ایک سخت سنجیدہ نظر ڈالی۔ وہ ایک دم چپ کر گئے۔ کان میں لگی بالیاں گلاس وال سے آتی ہلکی دھوپ میں ٹوٹے تارے جیسی لگتی تھیں۔ وہ ایمان سے مخاطب ہوئیں۔ مشل کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے تم بھی چلتی بنو۔ سب لوگ ڈائننگ ہال خالی کریں۔ حکم صادر کرتی خود آگے بڑھ گئیں۔ اوکے باس۔ ایمان نے 2 انگلیاں پیشانی سے جوڑ کر جیسے سلام پیش کیا، ایک نرم مسکراہٹ ان کے لیے اور ایک معنی خیز نگاہ مومن کے لیے۔ پھر وہ کھانا مگن ہو کر ختم کرنے لگی۔ دروازے کا نوب کھلا تو نیم اندھیرے کمرے میں سرمئی آنکھوں کی چمک ابھری۔ ایمان جاوید نے گردن کمرے میں گھسائی۔ لمبی گردن، لمبی ناک، لمبی تاک۔ روشنی جلاتے اس نے دائیں بائیں گردن گھمائی، پھر ایک قدم اندر لیا۔ الماریوں کی کھٹ پر دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی دھپ اور چند منٹ بعد وہ بھاری لکڑی کا دروازہ بند کرتے باہر نکل رہی تھی۔ اپنا آپ ٹام اینڈ جیری کے شیرلاک جیسا لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ راہداری میں میزوں، واز، پینٹنگز اور دوسری آرائشی اشیاء کو محسوس کرتے ہوئے گزرتی گئی، بس ہاتھ میں آدھچی شیشے کی کمی تھی۔ ہاں، اسے ٹام اینڈ جیری یاد تھے، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں مگر خود ترسی میں وہ بعد میں بھی غرق ہو سکتی تھی۔ ابھی اسے کام تھا۔ چند منٹ پہلے وہ اپنے ورک آؤٹ سیشن سے فارغ ہوئی تھی۔ اس کی ٹرینر اور فزیوتھراپسٹ کا نام مشل تھا۔ وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ایمان کا پورا بدن جل رہا تھا، پچھلے کئی دن سے اس کی روٹین یہی تھی۔ اذان کے ساتھ جاگو، دل کیا تو نماز پڑھی، ورنہ بس بالکنی سے باہر سورج کو طلوع ہوتے دیکھو۔ ناشتہ اور پھر سفید دانتوں، روزانہ کا سی گرین یونیفارم اور تیز چلتی زبان والی مشل کے ساتھ فزیوتھراپی بھگتانا۔ یہ ضروری تھا کیونکہ اب جبکہ وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی، اگر مسلسل اپنی بائیں ٹانگ سے کام نہ لیتی تو وہ اس پہ جواب دے سکتی تھی۔ جب وہ فارغ ہو جاتی تو اس عالیشان کثر کے غیر عالیشان رازوں کی کھوج پر نکل جاتی۔ ایسے میں اسے ملائکہ کسی وجہ سے یاد آتی تھی، لیکن وہ تو باہر تھی۔ یوں اس گھر میں تلاشی لینا ایک مجبوری تھی۔ مسئلہ اس کے تجسس کا نہیں، ان لوگوں کی قفل زدہ زبانوں کا تھا۔ اگر وہ کوئی بھی اہم بات پوچھتی تو ہر کوئی بات گول کر جاتا، رئیسہ بانو بھی۔ میری حقیقی ماں کو کیا ہوا تھا جب اس نے پہلی دفعہ کوشش کی تھی؟ آپ کو دکھ ہوگا جان کر کیا کریں گی؟ وہ چادر سے آنکھیں پہنچتی وہاں سے چلی گئیں۔ ایمان کو شک تھا کہ وہ آنسو نہیں تھے۔ بانو آپ کیسا لذیذ کھانا بناتی ہیں، مکھن نہیں نیوٹیلا لگا گئی تھیں۔ میرے ابا کو کس نے قتل کیا تھا اور کیوں؟ آپ کو دکھ ہوگا جان کر کیا کریں گی؟ وہ دوبارہ چادر سے منہ ڈھانپتے چلی گئی تھیں۔ سونے سے پہلے بانو کو اپنے پاس روک کر زمل کے بارے میں لمبی گفتگو کے بیچ میں سوال کیا گیا، میری سوتیلی ماں کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو دکھ ہوگا جان کر کیا کریں گی؟ دوبارہ وہی چادر اوپر اٹھتی دیکھ کر ایمان تکیے میں اپنا منہ دے کر رہ گئی تھی۔ میرا کوئی اور بہن بھائی کیوں نہیں؟ اس نے کل شام جان بوجھ کر ہی سوال کیا تھا۔ آپ کو دکھ ہوگا جان کر کیا کریں گی؟ شکر تھا کہ ایمان نے اس سے پہلے ہی اپنی کھوج شروع کر دی تھی، ورنہ اتنی دکھی باتیں بانو سے بتا ہی نہ دیتی۔ غصے سے انگلیاں چٹکھاتے وہ بھوری سفید راہداری میں چل رہی تھی۔ ایک تولیے سے اپنی گردن پہنچتی گئی، اونچی پونی ٹیل والے بال ہر قدم کے ساتھ جھولتے تھے جو اسے انتہائی ناگوار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا ڈھیلا بازو سیدھا کیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی اور سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں گرمی مزید بڑھ گئی تھی، حالانکہ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ 3-4 کمرے دیکھنے کے بعد وہ رکی ہی تھی جب ایک نیا دروازہ دکھائی دیا جو
وہ قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کل یہاں نہیں تھا، تم سچ میں پاگل ہو چکی ہو۔ اس کی نہ سنو، جس نے کہا تھا یہ ناممکن ہے۔ وہ اس کی جانب تیزی سے بڑھی، ایک ہاتھ نوب پر تھا اور دوسرا تولیے لیے گردن پر، جب نگاہ اس تصویر کے فریم پر جا کر رکی۔ وہ سرمئی گلاب جس کا خون بہہ رہا تھا، جس زاویے پر وہ کھڑی تھی، وہ سرمئی سے زیادہ چاندی جیسا لگتا تھا، اندھیرے سے زیادہ روشنی میں، جیسے سایوں میں اندھیرا ہونے کا منتظر ہو۔ اس نے نیچے پڑا سفید واچ چھوا، ہاتھ لگانے پر وہ تھوڑا کھردرا تھا، اس پر بنے مرجھائے پھولوں کا ڈیزائن چمکتا ہوا، اندر ایک سفید گلاب تھا، صرف ایک، تازہ لگتا تھا۔ وہ اس کی مہک سونگھنے کے لیے تھوڑا جھکی اور جیسے کسی سالوں پرانی مسرت سے اس کا دل بھر گیا ہو، اس کا سر چکرا سا گیا، ایک ایسے الفت جسے وہ محسوس کر سکتی تھی لیکن کسی یاد سے نہیں جوڑ سکتی تھی، کیونکہ اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ آگے چلتی گئی، ایک ایسے شخص کی طرح جو سائیکیڈیلک کے زیر اثر ایک نئی دنیا کو دیکھ رہا ہو، اپنی اصل دنیا سے یکسر لا تعلق۔ وہ دروازے کے بعد دروازہ کھول رہی تھی، اسے اپنے کمرے کا راستہ اب یاد نہیں تھا، جانتی تھی کہ جب تک یہاں ہے ایسا ہوتا رہے گا۔ اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ مجھے ایک آگ نہیں ڈراتی، نہ ایسے لوگ جو خود کو میرا اپنا کہتے ہیں، مگر یہ کہ مجھے وہ یاد نہیں۔ سب سے بڑھ کر میں اپنی یادداشت کھو جانے سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن مجھے ایک چیز کا خوف ہے، ایک ایسی چیز جس پر میں یقین بھی نہیں کرتی، حادثہ۔ اس کے سفید بال جوڑے میں تھے، سیاہ کپڑوں میں ملبوس لڑکی صبح کی تیز روشنی میں، اس جنگل کا تنہا اندھیرا۔ وہ کھوج رہی تھی مٹی پر، گرے پتوں پر، راکھ ہوئی گھاس پر۔ سامنے آگے جانا منع ہے کہ لمبی ٹیپیں لگی ہوئی تھیں، پولیس کی لگائی ہوئی۔ اس نے سر جھٹکا اور اس بنگلے کا احاطہ کرنے لگی۔ میں چہرے نہیں بھولتی تھی اور نہ لوگوں کے نام، اتنا میں نے اپنے بارے میں جان لیا ہے۔ اگر کوئی میری جان کے پیچھے ہوتا تو میں کیوں نہ جانتی؟ زرین اپنے آئی پیڈ پر نقشہ کھینچ رہی تھی، ڈرائنگ بورڈ پر نوٹ چپکے تھے اور فرینچ دروازے سے زردی مائل آسمان دکھتا تھا۔ ستارے کی شکل کی بالیاں دمک رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے فرینچ نوٹ والا سر اٹھایا، آنکھیں خالی تھیں۔ اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون ہے تو وہ مجھ پر حملہ کیوں نہ کرتا؟ میں اس کی جگہ ہوتی تو کب کا خود کو اپنے راستے سے ہٹا چکی ہوتی۔ یہ سب سے سادہ لاہے عمل تھا۔ زیب مجاہد اپنی سنہری رینج روور کو ڈرائیو کر رہا تھا، پیشانی پر نادیدہ گھنگریالی لٹ گیٹی تھی، نیوی بلو سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں میں تیش تھا، ایسی برہمی جس میں جنگلات جل سکتے تھے۔ 2-3 گاڑیوں کے پاس سے تیز کٹ لیتے رفتار بڑھا دی۔ جاوید کرمائن دہشت گردی کا شکار، منتہا رمضان 1 سال بعد وہیں پر ہلاک، اس سے زیادہ شاعرانہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ کی موت محض حادثات نہیں تھے، انہیں ڈھونڈ کر مارا گیا تھا۔ یہ ایک چال تھی، ایسی چال جس کا کوئی چلن بازا نہ ہو۔ تہا نے اپنے روم میں کھڑے ایک قدیم سیاہ ڈبیا کا ڈھکن اٹھایا، نزاکت بلکہ احترام سے اندر پڑی گھڑی نکالی۔ یہ ان کے والد ماجد ابرار کی نشانی تھی۔ تہا نے احتیاط سے اسے اپنی کلائی میں باندھ لیا، کلک کی آواز کے ساتھ جیسے رویے کی ساری گرماہٹ بھی نچڑ گئی۔ ساتھ پڑے تصویر کے فریم میں اپنی بیٹی کو دیکھا، 17 سالہ مروید ابرار، جو اب ان کے پاس نہیں تھی، جسے انہوں نے اپنی ہر عزیز شے کے ساتھ کھو دیا تھا۔ میں دوگلے لوگوں سے نہیں ڈرتی، خود کو جتنا جانا ہے مجھ سے دوگلا ڈھونڈ کر لانا مشکل ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی دوگلے لوگوں کے ساتھ بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور پھر انہیں قاتل کہا جاتا ہے۔ زمل کی آنکھیں نم تھیں، بکھرے گھنگریالے بال چہرے پر چپکے ہوئے۔ وہ آج دوبارہ دیر سے جاگی تھی اور اسکول نہیں جا پائی تھی۔ کچھ دیر تک بانو کے ذہن میں گونجتی ڈانٹ اور ان کے غصیلے انداز پر سہم تھے۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ نور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے ماں باپ کی موت ماضی میں تراشا گیا ایک حادثہ ہے، میری یادداشت کا کھو جانا اور وہ آگ میرے حال میں بیتا ایک حادثہ ہے، مگر مستقبل میں جب کوئی مارا جائے گا تو وہ ایک حادثہ نہیں ہوگا۔ انسپکٹر مرزا پولیس اسٹیشن کے اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا پرخیال لگتا تھا، مونچھوں کو دنگلیوں کے درمیان گھماتے، ایک جامنی اور ایک ٹھیک آنکھ کھلتے دروازے پر تھی۔ اس کے ماتحت ایک افسر اندر چند دستاویزات لیے آیا تو وہ مسکرایا۔ ایک بات تو طے ہے، گنہگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس آگ اور اس رات اور اس سے پہلے کی ہر بات۔ انسپکٹر مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے گنہگار چاہیے، چاہے اس کا گناہ وہ قتل نہ ہو، چاہے وہ دکھنے میں بھی ایک قاتل نہ ہو۔ آخر کو ایک قاتل ہونے کے لیے پستول اور خنجر ہی تو نہیں چاہیے ہوتے۔ ملائکہ ابرار منزل کے گرد و نواح کے بلند و بالا قصر اور ان کے بیرونی لانز کی تصویریں کھینچ رہی تھی، چند ہمسائیوں سے باتیں کرتے ہوئے، ان کی کہانیاں جانتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چند نئی بنی دوستوں کے ساتھ ان کے گھر کی سیر کرنے نکل گئی۔
یہ سب پہیلیوں سے شروع ہوا ہے، ایک آنکھ، دوسروں کے ساتھ خود کو بھی بھلا دینا، میرا خود سے باتیں کرنا، کسی کا مجھے دھمکانا، یہ ایک پہیلی ہے جو میں اس گھر کی ہر دیوار میں جھانک کر ڈھونڈوں گی، پھر اس سے آگے بڑھوں گی۔ مومن ایک پرانے آرٹ اسٹوڈیو میں کھڑا تھا، وہاں پینٹنگز تھیں، چھوٹے کینوس اور بڑے کینوس، گہرے رنگوں میں کھینچی خوبصورت تصویریں اور ہلکے رنگ کو بنا بھیانک سما۔ وہ ایک دراز میں کھوج رہا تھا جب اسے وہ دو چیزیں ملیں، ایک پرانا سفید ہیئر ٹفٹ والا پینٹ برش اور ایک سرمئی مفلر جو بالکل صاف تھا۔ لب حیرت سے واد تھے، آنکھوں میں ڈھیر و جذبات تھے، اس نے انہیں بند کیا اور ایک گہری سانس لی، پھر اس نے آنکھیں کھولیں، پینٹ برش جیب میں ڈالتے اور مفلر گلے میں، وہ اس غیر ضروری یادوں سے بھرے کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک کھیل ہے اور کھیل میں انسان سب جان جاتا ہے، ویسے بھی دیواروں کے کان ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں جو میرا چہرہ پڑھ لیں۔ واپس حال میں آؤ تو اب تم ایمان جاوید کو ایک نئے کمرے میں سامان اوپر نیچے کرتے دیکھ سکو گے۔ قدم سوچی سمجھی نزاکت لیے، انداز جیسے فاختہ ہو، چالاکی جیسی ایک لومڑی۔ اس کے دائیں بائیں پینٹنگز تھیں، فریمز، مختلف آرائشی سامان جو دیواروں کو خالی نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ باہر نکلتے نوب گھما کر بند کر رہی تھی جب اس کی نگاہ وہاں پڑی، قصر کا مغربی حصے کی جانب کھلتی سیڑھیاں جہاں روشنی معمول سے کم تھی۔ وہ زینے پھلانگتے اوپر پہنچی، یہ راہداری پوشیدہ سی لگتی تھی لیکن ایسے جیسے چھپائی نہیں گئی تھی، بس لگتی تھی جیسے کوئی طلسم ہو، کوئی فسو۔ اسے یہاں سائے دکھائی دے رہے تھے، بڑے چھوٹے فرنیچر کے، دوسرے سامان کا، اور صرف دیواروں کے فرش پہ اندھیرا، ہر اس سائے سے زیادہ اندھیرا جو اسے رات کے پہر خوفزدہ کرتے تھے۔ شاید یہ وہ سائے تھے جن سے اسے واقعی خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اندھیرے سے اسے صبح کے وقت ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ تاریکی کی جانب بڑھی، وہ سامنے کھڑے دو پٹ والے دروازوں کی اور قدم چلنے لگی۔ اس کے نیچے ایک گلابی چھوٹا رگ، یعنی کہ چھوٹا قالین تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ ان ڈبل ڈورز کو کھولنا چاہتی تھی جب اس نے وہاں ایک سفید گلاب کی تصویر دیکھی، ویسا ہی خون آلود جیسے وہ سرمئی گلاب والی تصویر تھی، تو وہ ٹھٹک کر رک گئی، جیسے کانچ ٹوٹ گیا ہو، طلسم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے جیسے خود کو ایک آدھے پاگل انسان کی طرح چلنے پر ملامت کی، پھر اس پینٹنگ کو بغور جانچا۔ اس میں بھی ایک پھول تھا اور اس میں بھی ایک لڑکی کی تصویر تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ خوبصورت سے زیادہ بھیانک تھی۔ دو لڑکیاں، سیاہ بالوں والی، ان کے چہرے آپس میں جڑے ہوئے لگتے تھے، جیسے ایک ہی لڑکی اپنا سر دائیں سے بائیں لے جا رہی ہو۔ سفید پھول ان کا چہرہ تھا اور خون ان کے لب تھے، مگر جو چیز ایمان کو کھٹک رہی تھی وہ ان کے چہروں کے تاثرات تھے۔ ایک کا چہرہ خالی تھا، اداس تھا، آنکھیں نیم وا، کندھے ڈھلکے ہوئے، جبکہ دوسری لڑکی کی مسکراہٹ سب سے تیز تھی، آنکھوں میں پاگل پن جیسے وہ کسی کا خون پی کر آئی ہو، اور لب سرخ بھی اسی سے ہوں، خون سے۔ ایمان نے اپنی گردن کا پچھلا حصہ سہلایا، اس کے چھوٹے چھوٹے بال تک کھڑے ہو چکے تھے، اور وجہ ایک دم سے پھیلتی ٹھنڈ نہیں تھی، یہاں دھول مٹی کے آثار بھی تھے، جیسے کوئی ان دو دروازوں تک سالوں سے نہ آیا ہو۔ پھر یہ الوژن پینٹنگ جسے کسی بھی گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس کی کنپٹی پر پسینے کی ایک ٹھنڈی بوند ٹوٹ پڑی۔ ایمان نے اندر جانے کے بارے میں سوچا، ایک دفعہ، دو دفعہ، لیکن یوں ہی تو ایک ہارر فلم شروع ہوتی ہے نا؟ نہیں، ایک خوبصورت لڑکی ایک سالوں سے ویران راہداری میں گھستی ہے، بیوقوفوں کی طرح ایک چھپے راز کو کھولتی ہے، جبکہ وہاں کا ہر سایہ اور ہر اندھیرا اسے کسی بدتر چیز کے وجود رکھنے کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں، وہ ایمان جاوید تھی۔ یہ ابرار منزل کا محل تھا، یہاں 3 فلورز اور 4 ونگز، شمالی، جنوبی، مشرقی اور مغربی حصے تھے، اور ایک بیسمنٹ۔ یہاں بہترین سیکیورٹی سٹاف موجود تھا، اور یہ حقیقی زندگی تھی جہاں بھوت پریت نہیں، وحشی انسانوں کا راج تھا۔ اور اتنا تو ایک امنیزیک لڑکی، جسے امنیزیا ہو یعنی یادداشت چلی گئی ہو، بھی بتا سکتی تھی کہ دنیا میں سب سے بھیانک وجود انسانوں کا ہوتا ہے، کسی فیری ٹیل کے دیو یا ایک بھٹکتی ہوئی روح کا نہیں۔ مگر ممکن تھا یہاں ایک سے زیادہ روحیں ہوں۔ ایمان کے پیرانائڈ دماغ نے جیسے اپنی عقل جھاڑی، اس نے دونوں ہاتھوں سے ہینڈل کھینچ کر ان دروازوں کو کھول دیا۔ اگر یہاں جانا منع ہوتا تو تالے بھی تو لگے ہوتے نا، خود کو تسلی تھی۔ جاگر سے مقید ایک پیر اس نئی کھوجی گئی زمین پر پڑا تھا، اندر اتنی زیادہ دھول بھری تھی، اتنی زیادہ مٹی، اتنا گند کہ چند لمحوں کے لیے اس کا سانس تک رک گیا۔ یہ مغربی حصے کا داخلی کمرہ تھا، اور یہاں سے نئی راہداری اور نئے کمرے کو دروازے کھلتے تھے۔ صرف 3 لوگ، مومن مہمان ہی تو تھا، اتنے بڑے قصر میں رہ کر کیا پا سکتے تھے؟ ایمان کے سر کے اوپر سے گزرنے والی بات تھی۔
وہ آگے بڑھنے لگی لیکن گردن پہ جھرجھری سی ابھری، جیسے ایک لمبی انگلی ہو جو گردن سے نیچے کمر تک ایک پتلی لکیر کھینچتے ہوئے نیچے چل رہی ہو۔ اس نے سر ایک دم نفی میں ہلایا۔ وہ ڈر نہیں سکتی تھی۔ ابھی سورج طلوع ہوئے وقت ہی کتنا ہوا تھا جو اس کے غروب ہونے کے بعد دل میں بیٹھتے ڈر کو ابھی اسے اپنے اندر جگہ دینے لگی تھی۔ پھر بھی اسے اپنی جان عزیز تھی اور وہ ایک گمنام قتل شدہ حسینہ کے طور پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ الٹے پاؤں پیچھے چلتے وہ وہاں سے ایک میراتھن میں بھاگنے والی کی رفتار سے غائب ہوئی تھی۔ دروازے کے دونوں پٹ ہوا سے بند ہونے کی بلند آواز اگلے کئی گھنٹوں اس کے کانوں میں گونجنے والی تھی۔ ایمان جب نہا دھو کر ایک نئی گہری بھوری اسکرٹ اور سیاہ چھوٹے پلاؤ سے ملبوس گلے میں پیچ رنگ مفلر پہنے نیچے آئی تو لاؤنج میں جانے سے پہلے صادق کو روک کر سختی سے پوچھا، ملائکہ کہاں ہے؟ اندر۔ وہ غریب اس کی نظروں کے احاطے سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو ملائکہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بھورے بال آج ایک فش ٹیل میں بندھے تھے اور سفید کندھوں سے ڈھلکتے سویٹر میں سے اس کی نیلی شرٹ جھلکتی تھی۔ جینس والی دونوں ٹانگیں کاؤچ پر موڑ رکھی تھیں اور گود میں میونیز سینڈوچ کی پلیٹ تھی۔ ایک کونے میں تھوڑی زیادہ ہی کیچپ تھی، مگر جتنا ایمان نے اس لڑکی کو کیچپ کھاتے دیکھا تھا اس نے بھی ختم ہو جانا تھا۔ آؤ بیٹھو بیٹھو، میں ایک چیز ٹائپ کر لوں۔ فون اسکرین پر نفیس انگلیاں تیزی سے چلاتے وہ ایک دم رکی۔ لوگی؟ اپنی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ ایمان نے سر کو نفی میں جم بھیج دی اور اسے تھوڑے فاصلے پر کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ گود میں ایک براؤن کشن رکھ لیا۔ قریبی گول میز پر ایک چھوٹی شیشے کی پلیٹ میں ننھے گلاب کے پھول پڑے تھے۔ ایمان کا سانس تھم گیا۔ سفید گلاب، شاید ملائکہ جہاں سے آئی تھی وہیں سے توڑ لائی تھی۔ اس کو فون سے فارغ ہوتا نہ دیکھ کر ایمان نے سینڈوچ اٹھا لیا۔ اس کا ٹکڑا چباتے ہوئے لب سکڑ گئے۔ یا تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب تھا یا آج کوئی بھی کھانے کی چیز ٹھیک نہیں بنی تھی۔ توبہ ہے، ملائکہ نے انگوٹھے کے چھوٹے ناخن سے ٹھوڑی کھجائی، پھر شہد آنکھوں میں جیسے کوئی آئیڈیا آنے پر چمک ابھری۔ اس نے جلدی سے مزید کچھ لکھا اور فون بند کر کے ایک طرف میز پر سرکا دیا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ کچھ خاص نہیں، مشرق کو لگتا ہے کہ دنیا کی ہر ایجاد کی گئی ورزش میرے لیے بہترین ہے، اور تاہا انکل نیوز چینل لگاتے لگاتے اپنے پاکستانی ڈراماز لگا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کس پر زیادہ ہنسوں، ان کے چہرے کے بگڑتے زاویوں پر یا ان ڈراماز کی چیختی عورتوں پر۔ اور آج کل لوگ کتنا تڑپتے ہیں وہ فضول چیزیں دیکھنے کے لیے۔ برا مت ماننا، لیکن اگر مائرہ خان کو کاسٹ کر کے ڈرامہ اتنا فضول بنانا ہو تو غیرت کی گولی کھا کر مر جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ کسی اور ہی روپ پر نکل جاتی، ایمان نے مداخلت کی۔ ایک اور بات پتہ چلی ہے، پولیس کو لگتا نہیں بلکہ یقین ہے کہ میرا کسی کے قتل میں ہاتھ ہے۔ ملائکہ کی کونی گود میں سے پھسل گئی۔ مضطرب انداز میں پہلو بدلا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس نے تشویش سے کہا۔ خیر، جب ان کے پاس کوئی اور مشتبہ نہیں تو وہ اپنے اکلوتے گواہ کو ہر کھٹیرے میں کھڑا کریں گے۔ سینڈوچ ختم کرتے بعد بھی گویا ختم کر دی۔ وہ مومن کے اپارٹمنٹ میں گئے تھے پوچھ گچھ کے لیے، ایمان نے سیاہ لہجے میں کہا۔ واٹ؟ ملائکہ کے ہاتھ سے خالی پلیٹ گر گئی۔ توقع کے عین مطابق بالکل صاف تھی۔ اس نے کاؤچ سے پیر اتارتے اسے اٹھایا، پھر میز پر رکھتے واپس بیٹھ گئی۔ اتنا ڈرامائی ری ایکشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرا منگیتر ہے اور میں ایک مشکوک، ممکنہ عادی مجرمہ ہوں جس کی یادداشت بہت اچھی ٹائمنگ کے ساتھ چلی گئی ہے۔ آف کورس وہ اس کی بھی تلاشی لیں گے۔ ملائکہ کی آنکھیں سارے کمرے میں جا جا کر رکتی تھیں سوائے ایمان کی آنکھوں پر، پھر ان بھوری سیاہ دیواروں میں جیسے جن بت دیکھتے۔ اس نے جھرجھری لی اور ایمان کو دیکھے بنا کہا، مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہم سب کی تلاشی ہو چکی ہے، میری نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر وہ لوگ مجھ سے بھی 2 دفعہ مل کر جا چکے ہیں، اور 2 دفعہ ملنے کا مطلب ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ فارغ ہیں، ایمان نے جل کر کہا۔ ملائکہ ٹھوڑی تلے مٹھی جمائے اس کی طرح بے نیاز نہیں لگتی تھی، مگر پھر اس نے بات کا پیچھا چھوڑ دیا۔ آفس جانے کے لیے تیار ہو؟ ایمان نے اپنے کپڑوں کے آگے ہاتھ لہرا کر ہوا میں لکیر سی کھینچی۔ میں تمہیں اتنی تیار کیوں لگ رہی ہوں بھلا؟ آج دوپہر 1 بجے؟ ملائکہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے جمائی روکی۔ وہ رات دیر تک جا کر اپنے کمرے میں روشنیاں جلائے خدا جانے کیا کرتی رہتی تھی اور صبح 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد اپنے ایڈونچرز پر چلی جایا کرتی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں ایمان نے ملائکہ پر بہت بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں اسے کچھ نہ کچھ کھٹکتا تھا، مگر اب فیصلہ کر لیا تھا سو کر لیا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پڑے ہیں، ایسا کرو اپنے دن کی روادات سناؤ جس کے لیے تم کب سے تڑپ رہی ہو۔ ایمان نے تازہ گلاب کی پتیوں کی لاشعوری طور پر چنتے خاموشی توڑی۔ سچی؟ آج کا ایڈونچر کافی خوش آئند ثابت ہوا ہے۔ پارک میں
ہمارے پڑوسیوں سے ملی تھی اور 1.5 گھنٹہ ان کا گھر دیکھ کر آ رہی ہوں۔ ماننا پڑے گا وہاں روشنیوں کا انتظام اس بھوت بنگلے سے بہتر ہے۔ ملائکہ نے لاؤنج میں روشنی کی کمی کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں بھی اونچے فرنچ ڈور تھے جو عمومی طور پر بڑی کھڑکیوں جیسے تھے مگر سلائڈ کر کے کھلتے تھے۔ گھر میں آٹومیٹک لائٹس کے ہونے کے باوجود چند ایسی جگہیں تھیں جہاں روشنی مستقل طور پر کم رہتی تھی، جیسے جہاں ایمان آج گئی تھی۔ اس نے آنکھیں ترچھی کر لیں، کجا کہ خوف ظاہر ہو۔ انور صاحب کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ سائرہ صاحبہ ہماری زرینہ آنٹی زیادہ الفاظ کا چناؤ کا خیال رکھتی ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بچگانہ ناراضگی بھی نہیں ہے جس کی بنا پر وہ اسے اسپتال میں اکیلا چھوڑ دے۔ ایمان نے دایاں ابرو اٹھایا۔ اب زرینہ اس کی ماں کی جگہ ہو گئی تھی؟ خیر تمہارا بڑا دل ہوگا، میں بہت منتقم مزاج واقعہ ہوئی ہوں، آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ اوہ سچ میں یاد آیا، تم مجھے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتی ہو؟ مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ ایمان نے بے اختیار سوال کر کے ملائکہ کو چونکا دیا۔ وہ باہر سے آتی ہلکی سفیدی مائل روشنی اور سبزے کو تکنے لگی۔ میری کہانی اتنی دلچسپ نہیں کہ کوئی اسے سننا چاہے۔ اس کی شفاف مسکراہٹ لوٹ آئی جو زخمی لگتی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ایمان کا دل محسوس کر رہ گیا۔ ایسی پہلی بار ہوا تھا۔ کیونکہ وہ بہت بورنگ ہے۔ یہ ایک بچی کا معصوم قدر نروٹھا پن لیے جواب تھا۔ ایمان اور ملائکہ دونوں نے پیچھے دروازے کی جانب سر موڑا۔ ملائکہ نے اپنی کہانی روکے جانے پر قدر ناراضی سے دیکھو کون صبح سویرے جاگ گیا ہے۔ ایمان نے مسکراہٹ دبائے مصنوعی برہمی سے کہا۔ زمل فاطمہ 2 گھنگریالی پونی ٹیل، جامنی مائی لٹل پونی ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس، ہاتھ میں ٹیبلٹ تھامے ان دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ سوئی سوئی آنکھیں ایمان کو دیکھتے ساتھ ہی بڑی ہوئیں، پھر وہ بازو اس کے گرد پھیلاتے زور سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ چہرے پر دنیا کے سب سے خوش انسان والی حساسیت تھی۔ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ایمان کو ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ہیٹ کامنٹس اور خود سے نفرت کرنے والے ان اجنبیوں کی ذرا پرواہ نہیں رہی۔ بچے اس دنیا کی شفاف ترین مخلوق تھے، باقی سب لوگ برے اور بے حد مشکوک تھے اور اسے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ زمل رئیسہ بانو کی نواسی تھی، ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ بانو ذکر کرتی تھی۔ زمل فاطمہ اسکول جاتی تھی اور اسے روزانہ دیر سے جاگنے کا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ بانو سے ڈانٹ بہت کھاتی تھی اور اس گھر میں جس شخص سے وہ سب سے زیادہ شرماتی تھی وہ زرینہ بیگم تھی۔ زمل کا پسندیدہ انسان مومن تھا مگر ایمان اس کے ساتھ زیادہ وقت بتا کر واپس اپنی پہلی پوزیشن حاصل کر سکتی تھی۔ زمل کا پسندیدہ سبجیکٹ میتھ تھا، پرانی ایمان کی طرح، اور وجہ بھی سادہ سی تھی۔ میتھ وہ واحد سبجیکٹ ہے جس میں ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوتا ہے۔ ایکویشنز، فارمولاز، نمبرز اور کوڈز انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ زمل نے 3 دن پہلے اپنی کتابوں میں گھسے جواب دیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کوڈز کیا ہوتے ہیں مگر آپ یہی کہا کرتی تھیں۔ ملائکہ کی آواز سے ایمان کو فوراً حال میں کھینچا۔ تم نے میرا ڈائلاگ چھینا زمل۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے صوفے کو گھور رہی تھی۔ آپ ویسے ہی کبھی چپ نہیں کرتی، کسی کو تو آپ کی جگہ بولنا ہوگا۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ایمان؟ زمل نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ تمہاری تو۔ ملائکہ نے بیچ میں خود کو روک لیا۔ اس کی نگاہ زمل کے ٹیبلٹ پر پڑی تھی جو وہ میز پر گرا کر ایمان سے جھپٹ گئی تھی۔ زمل کی نگاہ بھی ملائکہ کی نظروں کے تعاقب میں وہیں پر جا اٹکی تھی۔ اس میں فری فائر کا میچ چل رہا تھا۔ نہیں ملائکہ آپی، آپ یہ نہیں کر سکتی، میرے سارے کل ضائع ہو جائیں گے۔ وہ ایک دم پریشانی سے منت سماجت پر اتر آئی۔ اور میں ایسا کیوں نہ کروں؟ ملائکہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تو بہت بولتی ہوں۔ اب تو وہ سچ ہے، اس میں میری کیا غلطی؟ ملائکہ اس کے ٹیبلٹ کو اٹھا کر ایک دم بڑی شیشے کی میز کے مخالف سمت لپکی، باہر لان کی جانب۔ نہیں! زمل زور سے چلاتے ایمان کو بلائے ملائکہ کے پیچھے بھاگی تھی جو جلدی میں بڑے پردے اپنے پیچھے لہراتے ہوئے چھوڑتی بیرونی لان میں بھاگ گئی تھی، بغیر چپل یا کسی جوتوں کے۔ ایمان نے جھرجھری لی اور نزاکت سے اپنی ہیلز کو ایک دفعہ یقین دہانی کرنے کے سے انداز میں چھوتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے یہ شریر بچی؟ ایمان کو دوسرا دل کا دورہ ہوتے ہوتے بچا۔ رئیسہ بانو ایک بار پھر چپ چاپ اس کے پیچھے سے نکل آئے۔ ایمان نے ناک سے لمبا سانس لیتے دھڑکنیں ہموار کی۔ مجھے نہیں معلوم، باہر گئی ہے ابھی۔ اور جب آپ آتی ہیں تو ذرا۔ ایمان نے ان کے غصیلے انداز پر تھوک نگلا۔ آج تو سبھی ڈرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں، باہر ہے وہ، آپ کی نواسی۔ وہ آہستہ سے لاؤنج سے باہر نکل آئی، راہداری میں بائیں طرف، پھر ایک دایاں رخ اور ان بڑے مصنوعی کیٹس کے درمیان والے سفید دروازہ زرینہ ناظرین کے ہوم آفس کا تھا۔ ایمان خاموشی سے اسے کھول کر اندر آئی، پھر اپنے پیچھے نوب گھما کر اسے بند کر دیا۔
کام کے وقت زرینہ چھوٹی سی چھوٹی خلل برداشت نہیں کرتی تھی، اسی لیے ایمان کو دروازہ کھٹکھٹانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ ابھی پورے انہماک سے کھڑی اپنی ڈرائنگ بورڈ کے آگے کام کر رہی تھی، پرفکر نگاہیں پھر اپنی آئی پیڈ پر انگلیوں میں اس کا پین مسلسل ایک بحر کے ساتھ گھومتا ہوا۔ ڈیزائن اچھا ہے، مجھے نہیں لگا تھا اس خاموش چہرے کے پیچھے اتنے آئیڈیاز ہوں گے۔ ایمان نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ ظاہر سی بات تھی زرینہ ایمان نہیں تھی، اس لیے یوں اچانک حملے پر نہیں ڈری۔ آئیبرو ناگواری سے ایک لکیر میں کھنچ گئے، مغرور ناک سے اس کی جانب رخ کیا۔ کیا جاننا ہے؟ بے صبری سے کہا۔ یعنی ایمان کی فصیح البلاغت یعنی کہ مکھن لگانا بے فائدہ رہی۔ زیب کے مالک اور کیڈی کے بارے میں۔ ایمان نے انگلیاں باہم پھنساتے ان کے اسٹول پر جگہ لے لی۔ وہ روزانہ یہیں آ کر بیٹھتی تھی اور زرینہ کھڑے کھڑے اس کی حرکتوں پر محض آئیبرو اٹھا کر اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ زیب سیلز سینٹر کا مالک زیب مجاہد ہے، میرا دیور، طہا کا سوتیلا بھائی، مومن کا چاچو۔ تم اسے جانتی ہو؟ کیڈی تمہارا اور ملائکہ کا ہے۔ ملائکہ کا کیوں؟ زرینہ کا لکیر کھینچتا ہاتھ رکا۔ تم نے خود اسے آدھے شیئرز دیے تھے۔ جاوید نے اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، وہ عمرہ کا بھی امیر تھا، مگر کیڈی میں حصہ دینے والی تم تھیں۔ ایمان آنکھیں کو جھکی۔ کب؟ 1 سال پہلے۔ اور 1 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو مومن میرا ایم ڈی اور ملائکہ پارٹنر بن گئی؟ زرینہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ دوڑی۔ تم نے ان دونوں کو بلایا تھا، خود ان کے در پہ گئی تھی۔ ایمان کی بھویں کھٹی ہوئیں۔ میں نے خود ایسا کیوں کیا؟ اپنے دل سے پوچھو، دماغ میں تو کوئی یاد نہیں ہے۔ بلکہ سکوڑ کر اس پہ بے نیاز نظر ڈالی، پھر واپس اپنے کام پر متوجہ ہوئی۔ یہاں سے جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں۔ ایمان کی یادداشت پر تنقید کر کے انہیں واقعی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر سکتی ہیں۔ اس زندگی میں نہیں۔ آپ کا کام بہت اہم نہیں ہے، ایک پوری آرکیٹیکچر فرم کی سی ای او ہیں آپ، اور باس کا کام ورکر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی مرضی کے ویسے ہی مالک ہیں جیسے اس فرم کی، جب چاہیں حاضری دیں، جب چاہیں گھر پر رہیں۔ میرے سوالات کے جواب آپ پر مگر لازم ہیں، کیونکہ میں ایسے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ میں ہی کیوں؟ یہ کوئی تھکا ہارا بے بس سوال نہیں تھا، یہ بھی ایک حکم تھا۔ میں نے ابرار منزل کے مکینوں کو جتنا پرکھا ہے، آپ مجھے اپنی اکلوتی ساتھی نظر آتی ہیں۔ میں تمہاری یا کسی کی بھی ساتھی نہیں ہوں، میں اپنی بات بیان کرتی ہوں۔ ساتھی سے مراد سب سے سچا انسان۔ یہاں پر صرف آپ سچ بولتی ہیں، سچ چھپا بھی لیتی ہیں۔ اونچے فرنج دروازے سے آتی سنہری روشنی ان کی پشت پر پڑتی تھی، اور جس زاویے پر ایمان بیٹھی تھی زرینہ کا مکمل چہرہ اندھیرے میں آتا تھا۔ جانتی ہوں، اسی لیے آپ پر بھروسہ ہے، آپ سچ کے سوا نہیں کہتی، اور جو نہیں کہتی وہ بھی سچ ہے۔ زرینہ ڈرائنگ بورڈ پر دوبارہ جھک گئی، مگر اب کے لب متاثر انداز میں مڑے ہوئے تھے۔ ایمان نے انہیں اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ غلط عورت پر بھروسہ کر رہی ہو، جس پر کرنا چاہیے وہ قابل اعتبار نہیں لگتی، جو حقیقتاً ناقابل اعتبار ہے اس پر کرو گی۔ آپ پر بھروسہ دل نہیں دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہی ہوں۔ غلط فیصلہ ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یقیناً۔ ایمان نے اپنے فون کے ساتھ جڑی کی چین کو انگلیوں کے بیچ مروڑا۔ زرینہ نے اپنے سونے کا لمبا اور نفیس ہار درست کیا، ستارے کی شکل کی بالیاں چھوئیں۔ ایمان کا عکس ان میں دکھائی دیتا تھا، اور اس کے اپنے عکس پر ہی نگاہ پڑی تھی جب بنا سوچے لبوں سے یہ آزاد کیا۔ کیا میں کبھی ہیلوسینیٹ کرتی تھی؟